ہر مسرت بھی وہی، ہر غم بھی وہی دیتا ہے، اور زخموں پہ مرہم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور زخموں پہ مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ٹوٹے پھوٹے تجربات، یہ الجھے سلجھے حالات، ان حالات کو اگر ہم لوگ قرآن حدیث کی روشنی میں باقاعدہ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا حل چاہتے ہیں، تو لوگوں آئیے ہم سب لوگ ملاقات کریں۔ شہر لکھنؤ، گہوار علم و ادب لکھنؤ کی آبرو، بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب، عالم اسلام کے مشہور خطیب، پورے ہندوستان کے باہر قال اللہ قال رسول، اللہ رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ادیب، حضور والا آپ کی عظمتوں کو ہماری زبان عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کی محبت سلام کرتی ہے، جس سے میری مراد حضرت مورخ اسلام حضرت علامہ محمد کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ حضرات بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ کر کے آپ کا استقبال کریے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ حضرت آپ کے تائی ہر ایک رنگ پیش آئی ہے، آپ کا مجمع سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے، آپ کے تائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیداں، تم نے سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت کی باری آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، والصلاة والسلام على سید الاولین، والصلاة والسلام على سید الآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء، والصلاة والسلام على سید الاولیاء، والصلاة والسلام على سید الاتقیاء، والصلاة والسلام على سید الاصفیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن الكریم والفرقان الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال اللہ تعالی ورفعنا لك ذکرک، وقال اللہ تعالی انک لعلی خلق عظیم، وقال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، وقال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ على كل مسلم، رواه مسلم۔ ایضا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، رواه النسائی۔ وقال علیہ الصلاة والسلام تبرک بالقرآن فإنه كلام الله، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے، کامل الذات نے، محمود الصفات نے، الہ العالمین نے، احسن الخالقین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1499 سال پہلے کونین کے آقا امام الانبیاء، شافی روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال کے بعد نبیوں کے نبی ہمارے آقا تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے۔ سید الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے آقا۔ سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ دیکھیں وقت بہت کم ہے، اس وقت ہم 150 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ میں عرض کر دوں چونکہ یہاں ہم نے وعدہ کر لیا تھا، عزیزم قاری محمد شاہد میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل، ان کے استاد مکرم مولانا معمور صاحب سے باقاعدہ اس لیے حاضری، حافظ محمد انس میاں مستقل جلسے کی یاد دلاتے رہے، اور یہاں پر جب ہم آئے تو جلسے کی برکت سے ماشاءاللہ اپنے رفقائے کرام سے، سبھی حضرات سے
यहाँ पर जब हम हाजिर हुए तमाम रफ़क़ाए कराम से बाकायदा मुलाकात हुई माशाअल्लाह। जनाब मौलाना अब्दुल समी साहब अल कासमी दामत बरकातहुम से मुलाकात हुई। सभी हज़रात हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम इज़्ज़त वाली जनाब और लोगों की बाकायदा दिन रात खिदमत का फरीज़ा अंजाम देने वाले जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब मद्दज़िल अली, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। तमाम अहबाब से मुलाकात हुई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए। तो चूँकि नबी को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया, नबी की ज़ात बेमिसाल है, नबी की सिफ़ात बेमिसाल, शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफ़ात बेमिसाल। हाफिज़ अब्दुल मुक़्तदिर साहब ने भी इस तारीख़ की याद दहानी के लिए मुझे फ़ोन किया था। अल्लाह ताला सबकी खिदमत मदरसे को खूब अल्लाह ताला तरक्कियात से हम कनार फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के दिलों में बाहमी मोहब्बत पैदा फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान की 29 लाख मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। 1 करोड़ 45 लाख अज़ानें जो हो रही हैं सुबह क़यामत तक इनको कायम और बाकी रखे। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की नसीब फरमाए, हर तरफ अमन अमान सुकून और चैन को कायम फरमाए। हम सबको पैगाम इंसानियत आम करने की तौफीक नसीब फरमाए। बीमारों को अल्लाह ताला शिफाए कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। कल कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना, परसों कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वली फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अहलिया मुहतरमा अल्लाह को प्यारी हुई। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मरहूमीनों और बाकायदा अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब के हकीकी भांजे मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। तमाम मरहूमीन मरहूमात के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका नेमल बदल नसीब फरमाए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज तमाम बीमार बंदों बंदियों को अल्लाह ताला सेहत और शिफा नसीब फरमाए। कर्जदारों के कर्जों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा दे। जो बच्चियां शादी के लायक हो चुकी हैं अल्लाह ताला उनके रिश्तों को अपने मोमिन और साले बंदों से मंसूब फरमा दे। मैं अर्ज कर दूं आपसे 6155 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल के बाद नबियों के नबी हमारे नबी तशरीफ लाए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इंतकाल 1933 में हुआ था, वो फरमाते हैं इमामुल अंबिया हमारे नबी हैं, इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी। अब जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू बदलेगा नहीं। ख्याल रखिए दूसरे मकाम पे पहुंचना है मुझको, मैं जल्दी आपसे इजाजत ले लूंगा। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल नजाबा हमारे नबी, सैयदुल नुकाबा हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे। नहीं, जब तक ये मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत रौनक मक्का हमारे नबी। अभी अजीज़म ज़ैद मियां सल्लल्लाहु फारूकी ने बहुत इख्तिसार के साथ जामे खिताब किया। अल्लाह ताला इनको आलिम इस्लाम आलिमाना शान मजीद नसीब फरमाए, उलूम नबुव्वत का फैज़ान नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, ज़ीनत तैबा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, खाविंद हफ्सा हमारे नबी, खाविंद हफ्सा हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा, शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। जो शान मोमिनाना के साथ ईमानी जोश और खरोश के साथ सुभान अल्लाह एक मरतबा बुलंद कीजिएगा। मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, मुहसिन इंसानियत हमारे नबी के अलक़ाबात मुक़द्दसा क़यामत तक के बयान होते रहेंगे। व रफ़अना लका ज़िक्रक, खाली एक दिन में हिंदुस्तान की अज़ानों में 2 करोड़ 90 लाख मरतबा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नाम इसमें गिरामी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ले लिया जाता है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपको नबी का जिक्र क़यामत तक, नबी का तज़किरा क़यामत तक, नबी की सीरत क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, नबी की तालीम क़यामत तक, नबी का अमल क़यामत तक, नबी का उसवा क़यामत तक, नबी का नक्शा क़यामत तक, नबी की बात क़यामत तक, नबी की सिफ़ात क़यामत तक, नबी के मोजिज़ात क़यामत तक, नबी का ऐलान क़यामत तक, नबी की ज़ुबान क़यामत तक, नबी का बयान क़यामत तक। और अर्श मुअल्ला से जिस कुरान को रब्बुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाज़िल फरमाया, सीने मुस्तफ़ा पर सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने जिस कुरान को बहुक़्वे रब्बानी अर्श इलाही से जो कुरान नाज़िल हुआ और जिब्रील अमीन ने नाज़िल फरमाया,
اس قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے باقاعدہ محفوظ فرمایا. بے شک سبحان اللہ. خالی ایک ملک ہندوستان میں 98 لاکھ سے زائد حافظ قرآن ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ایک ملک ہندوستان میں نبی کی ہر بات معجزہ ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا نبی کی ذات پر ایمان لانے والے ایک ایک صحابی معجزہ ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معجزہ ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معجزہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی معجزہ ہیں. داماد رسول داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. مؤذن مصطفیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. مؤذن مصطفیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. رازدار رسول حضرت جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ معجزہ ہیں. نبی کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ معجزہ ہیں. نبی کے برادر نسبتی حضرت نبی کے سالے نبی کے برادر نسبتی امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ ہیں. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ معجزہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کا معجزہ قیامت تک کے ہے. میں عرض کر دوں آج موبائل میں سوشل میڈیا میں واٹس ایپ میں گوگل میں فیس بک میں اتنے الجھے اللہ کا قرآن بھول گئے. جس قوم کو رب ذوالجلال نے 1458 سال پہلے قرآن عطا فرمایا اسی قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ نے کتاب والا بنایا, کتاب کو چھوڑ دیا انہیں. میں عرض کر دوں آپ سے موبائل کے ذریعے سے مولوی بنے جا رہے ہیں. موبائل کے ذریعے سے آج ہم باقاعدہ ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں. موبائل کے ذریعے سے انجینئر, موبائل کے ذریعے سے مسائل معلوم کر رہے ہیں. موبائل کسی کتاب کا نام ہے؟ موبائل دارالفتہ ہے کیا؟ موبائل کسی مدرسے کا نام ہے؟ موبائل کوئی اسکول ہے؟ ہمارا ملک ہندوستان 32,87,000 اسکوائر کلومیٹر 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان. 6,28,221 گاؤں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں. سب سے بڑا گاؤں گہمر غازی پور میں ملک ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں. آج جغرافیہ کا علم ہی نہیں ہے, جبکہ جغرافیہ دین کا ہے. دین سے تعلق ہے جغرافیہ کا. علامہ سید سلام الندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلام الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جغرافیہ پہ ایسی شاہکار کتاب لکھی, ایسی بے نظیر کتاب لکھی, ارض القرآن, قرآنی جغرافیہ پیش کیا. قرآن کے اماکن مقدسہ, قرآن میں جن شہروں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا, جن بستیوں کا تذکرہ فرمایا, جن قریوں کا تذکرہ فرمایا, باقاعدہ وہ جغرافیہ پیش کیا. عرب کے علماء اس کتاب کو دیکھ کر حیران اور ششدر اور حیرت زدہ رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم پیدا ہوا. سبحان اللہ. چھوٹی سی بات, جغرافیہ دین سے تعلق نہیں رکھتا. خانہ کعبہ میں ہر سال 40 لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں حج بیت اللہ کے موقع پہ. آپ نے دعویٰ کیا, آپ نے دعویٰ کر دیا خانہ کعبہ میں رمضان مبارک میں 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب, 29ویں شب قدر میں باقاعدہ ایک ساتھ 40 لاکھ فرزندان توحید نماز پڑھتے ہیں. سامنے والے نے آپ سے ایک سوال کر لیا, 40 لاکھ آدمیوں کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ معلوم ہے کتنی چاہیے؟ آپ رقبہ بتائیے حرم شریف کا. ختم. ہم نے دعویٰ کیا 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے, اور اسے سوال کیا 40 لاکھ آدمی ایک جگہ یکجا ہو کر نماز ادا کرے, کھڑا ہو, اس کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ حرم شریف کا رقبہ آپ کو بتانا پڑے گا. آپ موجود تھے فتح پور میں. مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم, بزرگ معزز شخصیت بارہبنکی, ان کی صدارت میں اجلاس چل رہا تھا 9 محرم میں. مجمع عام میں سے جب میں یہ سوال کیا تو مجمع عام میں سے دعا ہو گئی, اور ان بزرگ سامنے کا حضرت وہ رقبہ بتا دیجئے. بڑی خوشی ہوئی. اسٹیج پہ بیٹھے ایک صاحب نے قلم سے اپنے ہاتھ پہ رقبہ لکھا. میں عرض کر دوں تو میں نے عرض کیا کہ ایک ساتھ 40 لاکھ فرزندان توحید حرم شریف میں خانہ کعبہ میں بارگاہ ربانی میں نماز ادا کرتا ہے, اپنے معبود برحق کو سجدہ کرتا ہے, کیونکہ حرم شریف کا رقبہ 38,40,563 اسکوائر فٹ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 38,40,563 اسکوائر فٹ ہے حرم شریف کا رقبہ. جغرافیہ اس کا تعلق دین سے نہیں. مکہ معظمہ کیا ہے؟ مکہ معظمہ کیا ہے؟
شہر ہے, سٹی ہے, ٹاؤن ہے, قصبہ ہے, اسٹیٹ ہے, راج ہے, صوبہ ہے, شہر ہے؟ Tell me now. It's my question for you. It's a very easy question. آپ بتائیے. نہ معلوم کب سے آدمی آ رہا ہے, جا رہا ہے, رہ رہا ہے. مکہ معظمہ ہے کیا بتائیں گے ہم؟ مکہ معظمہ شہر ہے, قصبہ ہے, ضلع ہے, ڈسٹرکٹ ہے, کیا ہے, صوبہ ہے؟ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتر پردیش میں کانپور ہے, فیض آباد ہے, باقاعدہ لکھنؤ ہے. ویسی مکہ معظمہ منطقہ ہے, یعنی صوبہ. منطقہ المکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے منطقہ المکۃ المکرمہ. اس کی لمبائی چوڑائی ہے 1,63,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. صوبہ منطقہ مکۃ المکرمہ. یہ مکہ معظمہ صوبے میں جدہ آتا ہے, کہیے سبحان اللہ. مکہ معظمہ کے صوبے میں آتا ہے طائف, مکہ معظمہ کے صوبے میں آتا ہے رابغ, مکہ معظمہ کے صوبے میں آتا ہے الجموم, مکہ معظمہ کے صوبے میں آتا ہے الخلیس. میں عرض کر دوں جیسے لکھنؤ, جیسے اتر پردیش میں لکھنؤ, کانپور, باقاعدہ فیض آباد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر رقبے کا, اگر جغرافیہ کا علم نہیں ہوا تو ہم کیسے اپنی بات پیش کریں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے کتاب سے جڑ جائیے. موبائل کب آیا؟ موبائل کے میں نے بھی ایک مقام پہ ذکر کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کی یونین کے باقاعدہ چیئرمین ڈاکٹر سلمان امتیاز صاحب, رودولی شریف, رودولی اسٹیج پہ بیٹھے. میں نے عرض کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باقاعدہ طور پہ یہاں پر لیکچرار اور پروفیسر بیٹھے ہیں. 1155 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. میں نے عرض کیا رقبے میں, فٹ میں آپ کو بتا دوں 5,31,00,000 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلی ہوئی یونیورسٹی. میں عرض کرتا ہوں 30,000 اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ طور پر, اگر آپ یہ چیز, یہ ہم نے عرض کیا 1 انچ بھی اسلام موبائل کے ذریعے سے کہیں آگے بڑھاؤ, کیسے؟ قرآن مجید اترا غار ہیرا میں, غار ہیرا سے قرآن چلا, در رسول میں پہنچا, در رسول میں قرآن چلا, زبان مصطفیٰ سے قرآن چلا, در مصطفیٰ میں پہنچا, اما بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قرآن چلا, اما بی بی زینب رضی اللہ عنہا تک پہنچا, بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا تک قرآن شریف پہنچا, بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تک قرآن مجید پہنچا, خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک کے قرآن مجید پہنچا, نواس مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک قرآن شریف پہنچ گیا, نواس مصطفیٰ شہید کربلا, نواس مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی, سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تک, نواس مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی, سیدنا حضرت حسین بن علی, سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تک قرآن مجید پہنچا, نبی کے صحابہ کرام تک قرآن پہنچا, اہل بیت رسول تک کے, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک قرآن مجید پہنچا, اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک قرآن مجید پہنچا. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے جان نثار صحابہ کرام تک قرآن مجید پہنچا, صحابہ کرام سے قرآن شریف چلا, تابعین کرام تک پہنچا, تابعین سے چلا, تبع تابعین تک پہنچا, قرآن اولیاء کاملین تک پہنچا, قرآن مشایخین عظام تک پہنچا, قرآن عابدین تک پہنچا, قرآن مفتیان دین تک پہنچا, قرآن علماء دین تک پہنچا, قرآن مومنین تک پہنچا, قرآن مسلمین تک پہنچا. میں عرض کر دوں آپ سے یہ قرآن کب پہنچ گیا تھا؟ جب موبائل آیا تب, جب گوگل آیا تب. قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. اور گوگل کب آیا؟ 1998 میں. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. ٹویٹر کب آیا؟ ٹویٹر 2006 میں. واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں. وائی فائی بچہ جانتا ہے, وائی فائی, وائرلیس فیڈیلٹی, اٹس اے فل فارم کیا ہے؟ وائرلیس فیڈیلٹی. 2012 میں کلکتہ سے وائی فائی کی شروعات ہوئی. کب؟ 2012 میں کلکتہ سے. میں عرض کر دوں آپ سے وائرلیس فیڈیلٹی 2012 میں آیا. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. دنیا میں موبائل کب آیا؟ 1973 میں. ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ میں نے کلکتہ میں جا کے اس کا تذکرہ کیا تھا. آپ کے شہر کلکتہ میں پہلی مرتبہ موبائل کے اوپر ہیلو کہا گیا تھا 31 جولائی 1995 میں. میں عرض کر دوں آپ سے یہ کب آیا؟ قرآن مجید کب آیا؟ 1498 سال پہلے. کتابیں آج بھی لکھی جاتی ہیں. ایک دن میں 27,000 کتابیں پبلش ہو کر کے باقاعدہ مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں. کتابیں آج بھی ہیں. امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی, امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں لائبریری آف کانگریس, دنیا کی اٹس the biggest library of the world at present time. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری واشنگٹن ڈی سی میں ہے. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ. پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے. آج کتابیں پڑھنا بند ہو گئی, کتاب خریدنا بند ہو گیا.
علماء کرام سے بات کرنا بند کر دیا، علماء کتاب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا۔ بخاری شریف کتاب ہے کہ نہیں؟ آج بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں محفوظ ہیں، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں محفوظ ہیں، بخاری شریف میں 7275 حدیثیں محفوظ ہیں، بخاری شریف میں 7275 حدیثیں محفوظ ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں محفوظ ہیں، بخاری شریف میں 7275 حدیثیں محفوظ ہیں، مسلم شریف میں 7428 حدیثیں محفوظ ہیں، 7428 محفوظ ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابو داؤد شریف میں 4800 حدیثیں محفوظ ہیں، مسند امام احمد میں 30000 روایات محفوظ ہیں، مسند ابو داؤد الطیالسی، مسند ابو داؤد الطیالسی حدیث شریف کی کتاب ہے، 70000 روایات محفوظ ہیں، بحر الاسانید میں 1 لاکھ حدیثیں محفوظ ہیں۔ میں عرض کر دوں فتاوی عالمگیری میں 6 لاکھ فتوے محفوظ ہیں، 2.5 لاکھ تفسیر کی کتابیں محفوظ ہیں، 2.5 لاکھ تفسیر کی کتابیں محفوظ ہیں، کتابیں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے پہلے پڑھا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیامت تک کے احسان رہے گا، اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ ضرور کیا کیجیے۔ بڑے احسانات ہیں اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے، یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی چمکتی ہوئی داڑھیاں، اور یہ آپ کے باقاعدہ آپ کی پیشانیاں، چمکتی پیشانیاں، اور پیشانیوں پر باقاعدہ یہ سجدے کی نشانیاں، یہ باقاعدہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حق کا۔ اللہ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی مجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صاحب، مجھے اجازت دے دیجیے، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور کہہ دیجئے عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے، عرش معلا سے، عرش معلا توجہ، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال،